اور وہی کام آگے پولیس بھی ہے. بیڈ ایگزامپل بٹ لیٹ می ٹرائی ٹو پٹ اٹ دیئر. سی سی ڈی بہت ایکٹیو ہوئی ہے. کن کاموں میں؟ نیفے میں پستول نیفے میں چل رہی ہے. سوری میں بھی اندر سے میں بہت خوش ہوں کیونکہ خواتین کی وائلنس اگینسٹ وومن جی بھی بہت زیادہ ہے, مگر ہم نہیں ریئلائز کر رہے, اور بہت سوشل میڈیا پہ تالیاں بجتی ہیں اس کے اوپر کہ جو ہم چیز نہیں ریئلائز کر رہے کس طرح یہ گورننس کو اور آپ کے رول آف لا کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, اوور سائٹ میکنزم کو ایروڈ کر رہی ہے. ہمیں اس چیز کو کنٹیکسچلائز کرنا ہے کہ یہ ضروری ہے. بچے پڑھ نہیں رہے, جو پڑھ رہے ہیں ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر بھی ہمیں سرکاری اسکول میں, اور اس کی میں اگزامپل ہوں کیونکہ میں سرکاری اسکول سے پڑھی ہوں, تو ابھی میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں, مجھے ذیشان کی طرح انگریزی نہیں آتی بولنی, تو ایک وہ والی بات ہے. مگر آپ نے مفتاح کہا کہ ڈیجیٹل والا کریں گے, میں بتاتی نان سیریس میں لڑ سکتے ہوں, میں ایدے بار پلیز ووٹ فار می. مفتاح مجھے رکھ لیں گے آپ پارٹی میں؟ جو آخری بات میں کرنا چاہ رہی ہوں نا, وہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈیجیٹل میں ہو گئے, ہمیں سب ڈیجیٹل آتا ہے, اس لیے کہ آپ کوئک فکس سلوشن ہم سارے چاہتے ہیں, آپ سے لے کر میرے تک اور میرے سے لے کر حکمران تک. ہم کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ آیا ہے یہی ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ میسج آیا یہی ٹھیک ہے, ہم نے کتاب نہیں پڑھنی. ہم وہاں سے انفلوئنسر بن کے, چاہے وہ آپ ٹرانسجینڈر کو برا کہیں گے, مگر جتنے آپ کے اس وقت ٹاپ والے انفلوئنسر ہیں نا, وہ داڑھی رکھ کے عورت بنے ہوئے ہیں, اسپیرو کوئی بنا ہوا ہے, کوئی اور طرح کے ہیں, اس پر ہم اوکے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کے گھر والوں, ان کے اماں ابا بھی تو ہوں گے نا, ان کے اماں ابا کو کوئی غیرت نہیں آتی اس کے اوپر کہ ساڈا پتر کی کر رہے ہیں. مگر اگر لڑکی شاید کھانا پکانے کا کر دے, تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنے ہماری خواتین سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے قتل ہوئی. تو یہ بھی ایک آپشن نہیں ہے. جو ہم بچے پیدا کر رہے ہیں, جن کو ہم تعلیمی اداروں سے آگے پیدا کر رہے ہیں, وہ جاب مارکیٹ میں ان کے سکلز ہیں کہ نہیں. یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ 2015 میں جب UNDP کی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی تھی, ڈاکٹر فیصل باری صبح ہی مجھے ملے یہاں, انہوں نے لکھی تھی, تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ 5 سے 7 سال کے اندر آپ کے پاس ڈگری والے لوگ ہوں گے مگر نوکریاں نہیں ہوں گی. اینڈ وی آر کمنگ ٹو دیٹ. تو ہم ان کو کہاں یوز کرنا چاہ رہے ہیں, گورننس کے ماڈلز میں کتنا ہم ڈیجیٹل انکلوژن کو لانا چاہ رہے ہیں, انکلوژن کو لانا چاہ رہے ہیں. ہمارے گورننس کے میکنزم میں انکلوژن نہ امپاورمنٹ ہے نہ اکوالٹی ہے. خواتین تو ہے ہی نہیں, جدھر ایک آ جائے ایوری ڈے. اینڈ آئی اسٹاپ دیئر. ہماری گورننس یہ ہے کہ مریم نواز نے آج کون سے کپڑے پہنے ہیں, اس کی جوتے کی تصویر کو ہائی لائٹ کر کے دیکھیں یہ جوتا کتنی قیمت کا ہے. یار جو بول رہی ہے اس کے اوپر سوچ لو نا, اس کے اوپر کرو اس کی کلاس, اس کے اوپر ہم کیوں کریں. سو دیز آر دا تھنگز وی شوڈ تھنک. اور گورننس تب ٹھیک ہوگی, لوکل گورننس اپنے سب سے پہلے میں یعنی پاکستان میں اپنے سے دیکھیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ کینیڈی صاحب کی عظیم سی بات ہے, وہ آپ کو میڈم بتائیں گی, مجھے نہیں آتی انگریزی. تھینک یو فار دیٹ. آئی تھنک مفتاح بھائی نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تھا, اور وہ یہ کہ دل کی پوری باتیں ذرا باہر نکال دو. تو آئی تھنک سارے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی دل کی پوری باتیں جو کر رہے ہیں, جو کہ بٹ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو اوریجنل پرپز تھا 18th امینڈمنٹ کا, وہ یہی تھا کہ آپ ڈیوالو کریں ایٹ لیسٹ سیکنڈ ٹیئر پہ, تاکہ پروونشل لیول پہ آپ کانٹیکسٹ سینسٹیو پالیسی میکنگ کریں. آپ اس صوبے کی ضروریات کے تناسب میں رہ کے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا پالیسی ڈیسیژنز لینی ہے, اور اس کے حساب سے پھر آپ ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, سیوک سروسز کو, پولیس کو, اور ناؤ کلائمیٹ جیسی چیزوں کو آگے چلائیں. میرا سوال ڈاکٹر فرح آپ سے جو ہے وہ یہ ہے, اسپیسیفکلی اسٹیئنگ ود ان دی ایجوکیشن ریلم, کہ کیا پروونشل لیول پہ لے جانے سے وہ اوریجنل ہمارا جو گول تھا وہ کسی حد تک میٹ بھی ہے. تو تھوڑی سی پازیٹیو بات کر لیتے ہیں کہ کسی حد تک میٹ بھی ہوا ہے یا نہیں. ان ادر ورڈز, اگر ہم وہ پروونشل لیول پہ نہیں کر سکے تو کیا ہمیں ضرورت بھی ہے اس کو لوکل گورننس پہ لے جانے کی؟ تھینک یو سو مچ فار دا کوشچن. آپ نے الف لین کا ذکر کیا تھا کہ وہ انہوں نے ڈسٹرکٹ رینکنگز ایشو کی تھی. ابھی اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پرفارمنس انڈیکس ایشو ہوئی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہی ٹرینڈز نظر آئیں گے جو کہ الف لان کے کافی سال پرانی رپورٹ میں نظر آئے ہیں. آپ کو نظر یہ آئے گا پنجاب سب سے بہتر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کے اندر ود ان ڈسٹرکٹس بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے. کراچی سینٹرل از ویری ہائی اینڈ دین یور ڈسٹرکٹس ان انٹیریئر سندھ آر ویری لو. سو جو چیز ہم شاید تعلیم میں اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہی. اور اسی طرح اگر آپ آگے تھوڑا سا سوچیں
کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ صوبے سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ. لوکل رسپانسونیس کی ہم نے بات کی ہے. آپ لاہور شہر کے اندر سول سیکریٹریٹ کے اندر جو ڈیسیجنس بناتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں, اگر آپ لاہور سے تھوڑا سا باہر چلے جائیں, اگر آپ اربن ایریاز میں چلے جائیں, شیخوپورہ چلے جائیں, یو ول سی کہ آپ کا جو ایکیڈیمک کیلنڈر بنتا ہے نا, وہ کلیش کرتا ہے آپ کی گندم کی کٹائی کے ساتھ. ٹھیک ہے, سو آپ کے اسکول خالی ہو جاتے ہیں ناٹ وین چھٹیاں ہوتی ہیں, جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو لوکل رسپانسونیس از ناٹ ایٹ دا لیول آف اے پروونس. ایک پروونس کے اندر تعلیمی نظام کی جو ضروریات ہیں وہ یکساں نہیں ہے. خاص طور پہ پنجاب جیسا جو پروونس ہے, ایون آپ بلوچستان کو دیکھیں, اس کی پاپولیشن, اس کی اسپریڈ, اس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. سو لوکل رسپانسونیس ول ناٹ کم ایٹ دا پروونشل لیول. لوکل رسپانسونیس کے لیے ضروری ہے دیٹ وی گو ایٹ دیٹ لوکل لیول, جہاں پہ لوکل گورننس ہو, جہاں پہ جو کہ بالکل آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کا جو یور ریپرزینٹیٹیو آپ کو اس تک رسائی ہو. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے نیم لیس فیس سٹنگ ان ماڈل ٹاؤن اور سٹنگ ان گلبرگ. وہ ایسا ہو جو آپ کے محلے کے اندر شامل ہو, اور وہاں پہ آپ کی آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی, وہاں پہ آتی ہے آپ کی لوکل رسپانسونیس, اور وہاں پہ لوگوں کو آپ کے ایٹ لیسٹ, چلو اف دے ڈونٹ ہیو دا شیئرڈ کانٹیکٹ, ان کا آپ کے مسائل ایکسپیرینس نہیں کرے, ان کو ان کا علم تو ہوتا ہے. اینڈ سو اف یو ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن, تھنگس ہیونٹ ریئلی شفٹڈ مچ. مفتیٰ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی, ہماری لٹریسی ریٹ کے اندر بھی فرق نہیں پڑا. And if you look at disparity from province to province or inter-provinces, it's still very similar, unfortunately, to what we saw before. In some ways, devolution, which was essentially shifting centralization when power was shifted from Islamabad to the provinces, it also highlighted کہ آپ کی جو institutional capacity کے اندر variation تھی وہ کھل کے سامنے آئی. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پی کی بات کریں تو کے پی took many years to develop an indigenous education policy. So devolution is not just کہ آپ you transfer money and you transfer responsibility. You also need to work on building capacity and setting minimum standards. ٹھیک ہے, and then the point on fiscal responsibility I think is essential. ٹھیک ہے, so globally آپ کو use cases میں پتہ ہے کہ devolution can lead to macroeconomic instability. Right? So what you really need کہ fiscal responsibility ہو اور efficiency ہو. Accountability has to be bottom up. So that's, I'm going to pause there. Great. Thank you, Dr. Farah. Aapne actually bada acha kiya that you ended your thought on accountability, because that's the next point that I wanted to speak to you, Umair, about. And that's one of the key things that we have to discuss. So, for example, say for the sake of the argument, tomorrow there's this massive move for policy reform in the country, اور ہم اس کو ڈیوالو کر کے اور کچھ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جاتے ہیں یا ڈویژن لیول پہ لے جاتے ہیں اور آپ کمپٹیشن کروا دیتے ہیں. ایک جو اس میں تنقید آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ این ایم ڈیز کے اندر ایک ڈویژن ناردرن یا سینٹرل پنجاب کی ایک ڈویژن کے ساتھ کمپیٹ کرے, بیکاز 80 سال جو ریسورسز پنجاب کے پاس اویلیبل تھے وہ بلوچستان کے پاس نہیں تھے, کے پی کے پاس نہیں تھے, این ایم ڈیز کے پاس نہیں تھے. فاٹا کی پہلی یونیورسٹی 2016 میں اکتوبر میں بنی, اس کی فزیکل لوکیشن فاٹا سے باہر تھی. ہم نے اب ان کا نام این ایم ڈیز کر گیا, بٹ aside from changing the name, ایکچوئل فرق وہاں پہ کوئی خاص ایسا جتنا پڑا نہیں. So the question then becomes, ٹھیک ہے, you maybe move away from population being a baseline and move more towards something that is a little more tangible and creates a sense of competition. But how do you do weighted averages? How do you create that competition while keeping in mind that for 80 years, اب وہ inequities exist کرتی ہیں? So that's the first part of the question. And the second part of that question is related to it, and that is, اس میں پھر اب accountability frameworks کہاں سے لائیں؟ Thank you, Zishan, and thank you to Dr. Miftah for laying out the problem in such clear terms. مسئلہ تو بہت میرے خیال سے کلیئرلی بیان ہو گیا ہے. یہ جو بات ہے کہ آپ ڈسٹرکٹس کے درمیان کمپٹیشن کروائیں اور اس کی بنیاد پہ جو ہے ہماری گورننس بہتر ہوگی, یہ I mean ٹھیک ہے اگر آپ اس میں یقین کرتے ہیں. امریکہ میں ایسے ہوتا ہے, اسکول ڈسٹرکٹس کمپیٹ کرتی ہیں, تو پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ جو بیس لائن انیکوالٹیز ہے وہ ان کو ایڈریس کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی اگر این ایم ڈیز میں جو ہے وہ بیس لائن بہت لو ہے, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کسی نہ کسی فارم کے اندر اس بیس لائن کو پورا کرے, اور آپ اس کو ایک پلینگ فیلڈ, لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دیں کہ جہاں پہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. ہر پراپرٹی ٹیکس ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے اندر ویلدی لوگ نہیں ہوتے, تو وہاں کے اسکول چلانے کے لیے کہیں سے تو پیسے آنے ہیں نا, تو وہ پیسے جو ہے پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, رائٹ. سو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ڈیوالو کر دیا تو فیڈرل گورنمنٹ کا رول نہیں رہا یا پروونشل گورنمنٹ کا رول نہیں رہا, رول تو ان کا بھی رہنا ہے. کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن
کس بنیاد پہ کیس, واٹ کیس آر وی میکنگ فار ڈیولوشن, رائٹ. دا کیس فار ڈیولوشن از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ, یو کین میک اٹ ان ٹو ویز. آپ کا پہلا جو کیس ہے وہ ٹیکنیکل کیس ہے کہ جب آپ ڈیوالو کریں گے تو صحت, تعلیم, بیسک سیوک انفراسٹرکچر, یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی, کیونکہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ لوگوں کے زیادہ قریب آ جائیں گے. کہ آپ ان کی گھنٹی دبا سکتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یار یہ فلاں کا بندہ جو ہے یہ 2 گلیاں دور رہتا ہے, اس کا میں نے جا کے گربان پکڑنا اگر میری گلی کی سولنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کیس ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ریلیشن شپ جو آپ نے دوسرا میں. ایک دوسری چیز بھی ہے جو اکثر لوگ اب بات کرنا پسند نہیں کرتے, لیکن ڈیولوشن کا مسئلہ پاکستان میں طبقاتی مسئلہ ہے. اور وہ طبقاتی مسئلہ اس طرح ہے کہ جب آپ پولیٹیکل فیلڈ کو نیرو رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ نے حلقے کا جو سائز ہے وہ 3.5 لاکھ ووٹر رکھا ہے, تو اس حلقے میں تو صرف وہی انسان الیکشن لڑ سکتا ہے جو کہ 3.5 لاکھ ووٹر کا الیکشن فنڈ کر سکتا ہے. اس سے اوپر آپ جائیں, آپ کہیں ایک 7 لاکھ بندے کا الیکشن لڑنا ہے, تو اب آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. ایک حلقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ وسائل جو ہیں وہ جمع کر کے الیکشن لڑ سکیں. لیکن اگر آپ کسی کو کہیں گے یار آپ کا الیکشن ہے وہ وارڈ کا الیکشن ہے, وارڈ میں ہوتا ہے 1500 ووٹر, رائٹ, تو ایک دم سے جو وہاں پہ جو طبقاتی ایک جو تفریق تھی سیاست کے اندر, وہ جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے ایک نئی جگہ جو ہے وہ کھول دی. اور یہ بائی دا وے یہ میں کوئی اس طرح, یا ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں تو میں obviously تھوڑی سی تو کتابی باتیں کرنی ہے میں نے, لیکن یہ جو ہے ہمارے تجربے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب پاکستان میں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں, چاہے وہ بے شک جتنا ہی یعنی کہ ایک ڈائلیوٹیڈ اور کمپلیٹلی واٹر ڈاؤن قانون ہی کیوں نہ ہو, 2014 کا جس طرح قانون تھا یا سندھ میں جس طرح کا آج کا قانون ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے, اور ان طبقات سے لوگ جو ہیں وہ نمائندگی کے لیے سامنے آتے ہیں جن کو عام طور پہ سیاسی جو ہمارا پروسیس ہے اس میں موقع نہیں ملتا. تو جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ ایک سٹیزن دوسرے سٹیزن سے اکاؤنٹیبلٹی کیسے لیتا ہے. میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ لوگ جو سسٹمیٹکلی یعنی کہ ڈس انفرینچائزڈ ہیں, جو سسٹمیٹکلی انیکوالٹی کا شکار ہیں, وہ اپنی گینز جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں, وہ پولیٹیکل پروسیس کے تھرو ہی لے سکتے ہیں. اور پولیٹیکل پروسیس ان کے لیے تب کھلے گا جب آپ سطح جو ہے سیاست کی وہ بالکل آپ گراس روٹس پہ لے کر جائیں گے. میرے خیال سے ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن کا ٹیکنیکل کیس تو ہمیشہ بیان کر دیتے ہیں, لیکن ہم ڈیولوشن کا پولیٹیکل کیس جو ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ دس از اے کلاس کوسچن, اٹس اے کوسچن آف سوشو اکنامک انیکوالٹی. ڈاکٹر مفتاح نے بڑی اچھی بات کی تھی ایک کہ ڈیفینس کا بچہ, یا نہیں انہوں نے ایکچولی کہا ماڈل ٹاؤن, کینٹ اور گلبرگ, ڈیفینس کی بات نہیں کی تھی آپ نے, ٹھیک ہے, کے ڈی اے کی بات کی تھی, ڈی ایچ اے کی بات نہیں کی, کہ گلبرگ, ماڈل ٹاؤن اور کینٹ کا جو بچہ ہے وہ اس کا تو ایشو ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو گورننس جو ہے وہ کس ٹیئر پہ مل رہی ہے, اس کے پاس پرائیویٹائزڈ ایکسس ہے ہیلتھ کیئر کا, پرائیویٹائزڈ ایکسس ہے ہاؤسنگ کا, پانی اس کا پرائیویٹائزڈ ہے, یہ بوتل ساتھ ہی پڑی ہے میرے, اور اس کے علاوہ اسکولنگ جو ہے وہ بھی پرائیویٹ ہے.